بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ عام طور پر پوچھے جانے والے جو سوالات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کیا نماز کے دوران یا جمعے کے خطبے کے دوران باہر سے آنے والا شخص سلام کر سکتا ہے یا کہ نہیں۔ اس بارے میں دلائل تو خیر بہت سارے ہیں، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ سنن ابی داؤد میں 925ویں حدیث ہے جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابی داؤد میں 858ویں حدیث کے تحت صحیح قرار دیا۔ سیدنا صہیب فرماتے ہیں کہ مررت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد اشارة قال ولا اعلمه الا قال اشارة باصبعه، کہ میں آقا علیہ السلام کے پاس سے نماز کے دوران گزرا، آپ نماز ادا فرما رہے تھے تو میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے اشارے کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ پھر اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں ہی ایک اور حدیث جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے 860ویں حدیث کے تحت صحیح قرار دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام قباء کی طرف نکلے، آپ نے وہاں پر نماز ادا فرمائی، انصار صحابہ تشریف لائے، اسی حالت میں انہوں نے آقا علیہ السلام کو سلام کیا تو میں نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نماز کے دوران سلام کا جواب دیتے ہوئے کیسے دیکھا؟ تو فرمایا یقول ہاکذا وبسط کفہ، انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا اس طریقے سے آقا علیہ السلام نے جواب دیا۔ اب اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح کرتے ہوئے 5ویں جلد کے 27ویں صفحے پر یہ لکھا ہے کہ ان احادیث سے بہت سارے مسئلے ہمیں ملتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یستحب رد السلام بالاشارۃ، کہ اشارہ کرتے ہوئے اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دینا جائز ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ اگر نماز کے دوران سلام کرنا منع تھا تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیوں دیا؟ اور کسی حدیث سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد یا ویسے ہی منع کیا ہو کہ خبردار کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور آپ اسے سلام کریں۔ بلکہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو ان دونوں احادیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ نماز کے دوران سلام کرنا جائز تھا تو نبی علیہ السلام نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ لیکن یہاں پر 2-3 باتیں میں آپ کی خدمت میں مزید عرض کرنا چاہوں گا۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ جب نماز کے دوران سلام کرنا جائز ہے تو پھر نماز کے دوران جب سلام کرنا جائز ہے تو اس کا جواب دینا بھی اشارے سے جائز ہوا، اور جب نماز کے دوران سلام کیا جا سکتا ہے تو پھر خطبے کے دوران یا کہ وعظ و نصیحت کر رہا ہو تو اس دوران کیسے منع ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں پر ایک ضابطہ، ایک اصول ذہن میں رکھیے گا کہ سلام کا معنی کیا ہے۔ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے، ہمارے ہاں عام طور پر اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے جی آپ پر سلامتی ہو، لیکن در حقیقت اگر غور کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں آپ کے بارے میں کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی بغض، کوئی عناد نہیں ہے۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی سلامتیاں نازل فرمائے، آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اب یہ اتنا پیارا، اتنا دعائیہ کلمہ، اس کو پتھر کی طرح کن پٹی پر مارنا نہیں چاہیے۔ لفظ میں نے تھوڑا سا سخت استعمال کیا، لیکن آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بعض لوگ سلام نہیں کرتے بلکہ وہ سلام ٹھوکتے ہیں۔
اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے یہ ظاہر کرنا کہ میں آ چکا ہوں، میری حاضری لگوا لو۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر خطبہ ہو رہا ہے اور خطبہ حقیقی خطبہ ہونا چاہیے، راگ رپے ٹپے دوڑے قوالیاں جو ہوتے ہیں، شعر لطیفے مخالف فرقے کی ماں بہن ایک کرنا، یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ واقعی خطبہ ہو جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو آپ نے اگر سلام کرنا ہے تو آ کر اس انداز سے سلام کریں کہ سارے لوگ خطیب کو چھوڑ کر آپ کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں۔ بالکل نماز میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو اشکالات اس حوالے سے آپ لوگوں کے دل و دماغ میں موجود ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔